قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، اسلام کے نقش قدم پر مت چلنا، وہ تمہارا کھلا ہوا۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے اور حکم دے رہا ہے خود اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، جو احکامات اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو اس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کام کو بلا چون چرا، بلا کسی اگر اور مگر کے ہم اس کام کو انجام دے دیں اور یقین مانیں کہ اگر آپ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش جب آپ کریں گے تو یہاں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں یا آئیں گی۔ وہی ایک بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے نا جس جملے کے ذہن میں آتے ہی ایک مسلمان، ایک مؤمن اللہ رب العالمین کے احکام پر جب عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہیں رک جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا زہر ہے یہ، سماج کا ڈر، لوگوں کا ڈر۔ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، لیکن اس کے بعد فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ تو جب آپ اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو شیطان آپ کو وہاں سے روکے گا اور اس عمل کے کرنے کے بہت سارا جو بیڈ سائٹ آپ کو دکھائے گا، جو آپ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تو ویسا ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات آپ وہاں اگر موجود ہوں گی جمعہ کے خطبے میں تو آپ نے اس بات کو نوٹس کیا ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ شیطان انسان کو صحیح راستے پر چلنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان مؤمن اللہ رب العالمین کے راستے میں انفاق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، لاش ہو جاؤ گے۔ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جنوری کا مہینہ آنے والا ہے، بچوں کے اسکول کا سیشن فیس بھی دینا ہے تم کو، ابھی نئی کتابیں خریدنی ہے، نئے بیگ خریدنے ہیں، بہت سارے اخراجات ابھی کہاں ان جلسے میں، جلوس میں اور مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور غریبوں میں، یتیموں میں کہاں خرچ کرو گے۔ ابھی تمہارے سامنے خرچ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ تو شیطان جو ہے یہاں ہم کو پٹی پڑھاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے شیطان کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے شیطان آپ کو سماج سے ڈراتا ہے۔ سماج کے اندر تمہاری کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی، سماج کے اندر تمہارا جو ہے نا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہے گا، لوگ تم کو تھوکیں گے ایسے کام کرو گے۔ ایک مسلمان ایمان والا
قرآن پڑھنے والا، حدیثوں پر عمل کرنے والا اس سماج کے ڈر سے اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ہم اور آپ شرک کے بارے میں سنتے رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ، ظلم عظیم ہے۔ تو شرک سے ہم لوگ دوری برتتے ہیں، شرک کے راستے بھی نہیں جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے سمجھا شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ مٹی کا بنا ہوا ایک مجسمہ ہو یا کوئی قبر ہو جس کو پوجا جائے، وہ شرک ہے، لہذا ہم اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو فکر ہے، سماج کا ڈر، لوگوں کا ڈر، یہ بھی ہم کو شرک کی جانب لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے روک دیتا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی لوگوں کا ڈر، یہی سماج کا ڈر، یہی ماحول اور معاشرے کا ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے، اس سوچ نے، اس فکر نے ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ جبکہ جن لوگوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا ان کو پتہ ہوگا کہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، ابو طالب کی حمایت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابو طالب کی موجودگی میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا، آپ کی دعوتی مشن کو روک پاتا۔ جو کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، ابو طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چٹان اور ایک پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوری زندگی ابو طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، لیکن آخر وقت تک جبکہ اب موت، مرض الموت میں ہے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا سے کہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ رب العالمین کے پاس حجت کے طور پر پیش کروں گا اس کو۔ لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا؟ کیونکہ وہیں پاس بیٹھا ہوا ابو جہل بھی تھا، اور وہ بار بار ابو طالب کو کہہ رہا تھا کیا کرو گے، کلمہ پڑھ لو گے؟ کس کے دین پر مرنا چاہتے ہو؟ کس کے دین پر مرنا چاہتے ہو؟ محمد کے لائے وہ دین یا اپنے باپ دادا کے دین پر؟ کیا کہیں گے لوگ تم کو؟ کہ ابو طالب مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا، ڈر گیا موت سے۔ اس ڈر نے، اس خوف نے ابو طالب کو اسلام لانے سے روک دیا۔ تو یہ ڈر بہت بڑا ڈر ہے، اور شرک کا حصہ ہے یہ کہ انسان یہاں آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی احکامات پر عمل کرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہی حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کو نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، تو آپ کو بھی یہی کہا گیا کہ تم لوگ کیا کہیں گے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے رہے ہو؟ ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب توجہ نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت کو، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کرنے کی مکمل اور پرزور کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کو پیش کرتے تھے اور لوگ جب آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، آپ پریشان ہو جاتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتا تھا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہ لائے، اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے کس قدر فکر مند اور پریشان رہا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کو آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کے راستے پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آج کیا ہے کہ ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہیں۔ اسلام کی بعض باتوں کو ہم مانتے ہیں اور بعض باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بات ہمیں اچھی لگتی ہے، میرے دل کو پسند ہے، اس کام کے کرنے میں ہمیں آسانی ہے، اس کام کو ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کام پسند نہ آئے، جو دل پر ناگوار گزرے، یا جس چیز سے ہمیں کوئی خطرہ اور تکلیف محسوس ہو، اس کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی اللہ رب العالمین نے، بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم میں سے جو لوگ ایسا ہے کہ وہ لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، تم لوگ کتاب کے ایک حصہ کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کتاب کے بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، پس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی، اور کیا ہوگا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، دین کو جاگیر سمجھتے ہیں، جو چیز اچھی لگ رہی ہے، پسند آ رہا اس کو کر لیا، جو چیز پسند نہیں آیا چھوڑ دیا۔ یہی تو بات ہوئی نا کہ کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لانا اور بعض باتوں کو چھوڑ دینا۔ ایسے اس عمل کے کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے، سزا سنائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ آج ہم لوگ غور کریں اگر ہم، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری رسوائی، ذلت مسلمانوں کے حصے میں آ رہی ہے نا۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جگ ہسائی ہے، مسلمانوں کی ذلت ہے، رسوائی ہے، پریشانی ہے، گاجر مولی کے طرح ہم کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری کوئی وقت نہیں دنیا کے اندر، جو آتا ہے فٹ بال سمجھ کر کے ہم کو مار کر کے نکل جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جبکہ ایک اچھی خاصی تعداد ہماری مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ حیثیت کیوں نہیں ہے، یہ ذلت کیوں ہے، یہ رسوائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لایا ہے اور کتاب کی بعض باتوں کو چھوڑ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تم کو مقام عطا فرمائے گا، تم کو مرتبہ عطا فرمائے گا، تم کو عرفت عطا فرمائے گا، تم کو بلندی عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب ہم اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے اس دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم نے اللہ رب العالمین پر دین پر عمل نہیں کیا،
بعض باتوں جو دل میں بھایا اس پر عمل کیا، اور جو دل میں نہ بھایا اس کو چھوڑ دیا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ دنیا کے اندر ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں تو عذاب برحق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے اعمال کو بجا لانے سے کہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق عمل کر لینے کی وجہ سے کیا ہم مومن اور مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی درست نہیں ہیں، ہمارے روزے بھی درست نہیں ہیں، ہمارے معاملات بھی درست نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے ایسی زندگی کے بعض حصے ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہیں، اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اپنی خواہش کے مطابق صرف عمل کر لینے کے وجہ سے کیا ہم مومن کہلا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی جو خواہشات ہے میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اپنی خواہشات کو شریعت پر مقدم نہیں کرنا ہے، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا ہے کہ شریعت جو چاہے گی وہ عمل ہوگا، ہمارا دل جو چاہے گا، ہماری خواہش جو ہوگی اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تب ہم مومن کہلائیں گے، لیکن جب ہم شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے، وہی زہر اور وہی زہریلا جملہ، وہی زہریلی سوچ اور فکر ہمارے ذہن میں آتی ہے، سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ چنانچہ اس ڈر نے سماج کے ڈر، لوگوں کا ڈر اور ماحول اور معاشرے کے ڈر، میں نے کہا نا کہ ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے روک دیا، ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ بہت سارے ہمارے حضرات ہیں، ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں، ماشاءاللہ صحیح العقیدہ ہیں، عقیدہ توحید پر قائم ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک حق بات آتی ہے، اللہ رب العالمین کی توحید پر مشتمل کوئی ایسی باتیں ان کو سامنے آتی ہیں، کوئی ایسا پوسٹ ان کے سامنے آتا ہے، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں تک جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، بدعقیدگی کے شکار ہیں، اور اگر وہ پوسٹ ان کی یہاں پہنچا دیں، وہ پیمفلٹ وہاں پہنچا دیں، ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، لیکن ہم اس کام کو نہیں کرتے۔ کیا سوچے گی، کیا سوچیں گے وہ لوگ، کیا سوچیں گے؟ یہی سوچ، یہی فکر جو ہے نا ہم کو حق سے روک دیتا ہے۔ ہم صحیح العقیدہ ہیں، ہم کتاب اللہ پر عمل کرنے والے ہیں، ہم عقیدہ توحید پر قائم ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ہم خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارے سسرال والے، ہمارے ننیال والے، ہمارے ددیال والے اور دیگر خاندان کے لوگ بدعات اور خرافات کے موقع پر مٹھائیاں ہمارے گھروں میں دے دیتے ہیں لا کر کے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، واپس نہیں کرتے۔ ہم اتنی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہم نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بدعت ہے، خرافات ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کیا کہیں گے واپس کر دیں گے تو؟ سسرال کا معاملہ ہے نا، اب سسرال کا معاملہ ایسا ہے کہ بیٹے کے سسرال سے اگر چڑھ دوڑے اس کے اوپر، ہے نا، بیٹا کے سسرال سے اگر آئے تو چڑھ دوڑے وہاں پر، وہاں ایک دم ٹھیک، لیکن بیٹی کے سسرال سے اگر آئے تو کمپرومائز کر لینا پڑتا ہے، بھائی بیٹی کا معاملہ ہے،
واپس کر دیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا سوچیں گے وہ لوگ، کیا بولیں گے، برا مان جائے گا، ہے نا۔ یہ ڈر، یہ خوف جو ہے، یہی خوف شیطان کی جانب سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی جانب ہم کو روکا ہے اور کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے راستے پر مت چلو۔ جب آپ کو اللہ رب العالمین نے ایمان عطا فرما دیا ہے، توحید کی نعمت آپ کو عطا فرما دی ہے، تو ایمان حاصل کر لینے کے بعد، توحید کو سیکھ لینے کے بعد اب لازمی ہے کہ اسی ایمان اور توحید پر آپ قائم رہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد جم گئے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، اور پھر اس کے بعد ڈٹ جانا، جم جانا، استقامت اختیار کر لینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد، توحید سیکھ لینے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، سنت پتہ ہو جانے کے بعد اب ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر جمے رہیں اور اسی پر قائم رہے، دنیا چاہے ہم کو جو بھی کہے، ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی رضا کو تلاش کریں گے، لوگوں کی رضا کو تلاش نہیں کریں گے، سماج کی رضا تلاش نہیں کریں گے، ماحول اور معاشرے کی رضا تلاش نہیں کریں گے، ہم کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے والے نے تو بہت کچھ کہا ہے۔ کہنے والے نے کیا نہیں کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، کیا نہیں کہا کہنے والے لوگوں نے؟ کہنے والوں نے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ان صحابہ کو بیوقوف کہا کہ جو بیوقوف لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایسے ہی ایمان لائے کہ بیوقوف لوگ لے کر کے آئے ہیں۔ صحابہ کو بیوقوف کہا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہا ہے کہنے والے لوگوں نے۔ کہنے والوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، تو ہم اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے جو ہم کو لوگ چھوڑیں گے؟ لہٰذا کہنے والوں کی پرواہ مت کیجیے، آپ اپنا کام کرتے جائیے، جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر دے گا، اور آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر عمل کرتے جائیے، دنیا والوں کی باتوں میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، چند ایک مثال میں دے دوں سماج اور معاشرے کی۔ عام طور پر جب آپ مرد ہو یا خواتین ہو، اگر کوئی اپنا حلیہ درست کر لے، ہے نا، ابھی اگر کہا جائے شکل درست کر لینے کی بات، سب سے پہلے ذہن میں یہ بات آئے گی، اچھا شکل درست کرنا ہے، ذرا سا یہ آئی برو وغیرہ بنا لینا چاہیے، ہے نا، ادھر سے فیشیل ہے اور چہرہ یہ کر لینا چاہیے۔ حلیہ صحیح ہونے کے مطلب یہ ہے جو حلیہ، جو شکل آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے نا، آپ اس پر مطمئن رہیے کہ اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے، پسند بہترین سے بہترین پیدا کرتا ہے۔ بہترین تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے، وہ بہترین سے بہترین شکل اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اس کے اوپر آپ چاہے جو کر لیجئے، آپ اللہ رب العالمین کی صنعیت سے، اللہ رب العالمین کی تخلیق سے خوش نہیں ہیں۔ جو شکل اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہی ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں کیا ہے، آج خواتین کے یہاں جو کثرت اس چیز کی پائی جاتی ہے کہ مردوں کی کمائی کا اکثر حصہ آج بیوٹی پارلر میں جا رہا ہے۔ ایک شادی کے موقع پر نا ایک خاتون بیوٹی پارلر میں پہنچتی ہے تو ہزاروں روپے کا بل بنا کر کے نکلتی ہے۔ فلاں ہے، آئی برو ہے، تو کیا نیلز ہے، اور فلاں الگ الگ طرح طرح کی ایجادات دنیا کے اندر آ رہے ہیں، اور ہر ایجادات کی، ہر نئی چیز کے پیچھے ہماری خواتین پڑی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر وہ نہیں کریں، بیوٹی پارلر میں نہیں جائیں، ذہن میں یہ بات آتی ہے فلاں آئے گی، وہ بھی آئے گی شادی میں، وہ بھی آئے گی شادی میں، سب کا چہرہ بنا ہوا ہوگا، اب اگر ہم نہیں بنائیں گے کیا کہے گی، ہے نا؟ کپڑے میں آ جائیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس پہنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں لباس پہن کر کے بھی ننگی رہتی ہیں، اتنی باریک ٹرانسپیرنٹ لباس کہ جسم کے ہر خد و خال نظر آ جائے، ایسے لباس کو پہننے سے منع کیا اور لعنت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہماری بہنوں کا حال یہ ہے، ان لباس کو نہیں پہنیں گی تو ڈر پیدا ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، ایسا آؤٹ ڈیٹڈ فیشن کا لباس پہن کر کے چلی آئی محفل میں۔ نہیں، آؤٹ ڈیٹڈ فیشن نہیں چلے گا، ابھی جو لیٹسٹ فیشن چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر ویسا ہی لباس ہونا چاہیے جیسا ہال میں، شادی کے ہال میں، فلاں جگہ میں، پارٹی میں، اور ساری جو عورتیں آئیں گی، لیڈیز آئیں گی، ان کا لباس جیسا ہوگا نا ویسا ہی لباس ہمارا ہونا چاہیے، چاہے وہ لباس ساتر ہو یا نہ ہو، پردے والا لباس ہو یا نہ ہو، ایسی لباس کی اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہے، ہم کو بس یہ دیکھنا ہے اگر ہم نہ پہنیں گے تو سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک تو یہ وہ لوگ ہیں، دوسری ہماری کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں جو ماشاء اللہ الحمدللہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں عام وقت میں، لیکن جیسے ہی شادی ہال میں جاتی ہیں ان کا عبایا یا تو گھر سے ہی اتر جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب اچھا کپڑا پہن لیا تو عبایا غائب۔ ارے بھئی عبایا کس لیے ہے؟ یہ نقاب، یہ پردہ آپ کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے ہے، آپ کی زیب و زینت کو چھپانے کے لیے، نہ یہ کہ آپ کے عیب کو چھپانے کے لیے۔ تو ابھی تو اچھا کپڑا پہنا ہے نا، ابھی فوراً لیٹسٹ فیشن کا ڈریس میں خرید کر لائے ہو، اب اس کو پہن لو اور اوپر سے ایک نقاب پہن لو، فائدہ کیا ہوا؟ تو فائدہ کیا ہوا؟ ارے بھائی عبایا نقاب کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی خوبصورتی کو، اپنے زیب و زینت کو چھپانے کے لیے نقاب کا استعمال، نہ کہ آپ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، بلکہ معاف کیجیے گا، آج اگر کہہ دوں میں یہ بات کہ آج شادی ہال میں اگر کچھ خاتون ایسی ملے جو ابھی تک پردہ نہیں اتاری، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ان میں سے کچھ ایسی بھی ہوں گی جنہوں نے ڈریس نہیں کیا ہوگا، ورنہ جہاں اچھا کپڑا پہنا عبایا غائب، نقاب غائب۔ کیوں؟ کیا کہیں گے لوگ؟ پڑوس والی کیا کہے گی، سہیلی کیا کہے گی، فلاں کزنس وہاں پہنچے گی وہ کیا کہے گی؟ ہم سب کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کیا سوچ رہا، اللہ ہم کو کیا سزا دے گا، اس کی پرواہ ہم کو نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، لوگوں کی فکر ہم کو ہے۔ یہ لوگوں کی فکر، لوگ کیا کہیں گے، یہ شیطان کی جانب سے ہے یہ۔ اور اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اور کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے راستے پر مت چلو۔ اسی طریقے سے مردوں میں بھی بہت سارے مرد حضرات داڑھی آ گئی ان کی ہے، داڑھی آ گئی ہے لیکن داڑھی نہیں رکھ رہے، کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ابھی سے صوفی بن گیا، بابا بن گیا، نمازی بن گیا، ابھی سے ایسا ہو گیا، داڑھی واڑی رکھ لیا ابھی سے۔ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا؟ بس یہی ڈر ہم کو ستایا جا رہا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے ہم جو ہے تو داڑھی نہیں رکھتے، چہرے پہ داڑھی آ گئی ہے، ہمیشہ ہفتے 10 دن میں اس سے کم میں اس کو صاف کر لے رہے ہیں، بالکل اپنے آپ کو بوائے بن کر کے گھوم رہا ہے بالکل سے، ہے نا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن کے اندر شیطان نے لوگ کیا کہیں گے کا ڈر ہمارے ذہن کے اندر شیطان نے بسا دیا ہے، لہذا اس ڈر کو اپنے ذہن سے نکالیے، ابھی نکالیے، فوراً نکالیے، آگے بڑھیے۔ ہمارے یہاں شادی
کے موقع پر ہمارے گھروں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. ایک میلہ ہے اس میں یہ 200 افراد آتے ہیں اور کچھ ہو رہا ہے بہترین طریقے سے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے اور اس کا تبادلہ ہو رہا ہے. چھوٹے تحائف کے تبادلے ہو رہے ہیں. فوٹو سیشن کی تو بات نہیں کیجیے. ابھی تو فوٹو سیشن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اسلام کا ایک حصہ ہو گیا ہے. اب شادی کی بات جب آتی ہے تو اب یہاں ایک لسٹ بنتا ہے کہ فلاں جو ہے اب داماد کے لیے اس کو ایک سوٹ دینا ہے. اچھا داماد کے پاس رکھنا ہے چاہیے 35 سال کا ہو جا رہا ہے. جوڑ رہا ہے, ہر دن جوڑ رہا ہے. ایک انگوٹھی بہنوں بڑے بہنوں کے لیے, دوسرے بہنوں کے لیے, اس کے لیے فلاں سوٹ لینا ہے, اس کے لیے فلاں سوٹ لینا ہے, اس کے لیے فلاں کپڑا لینا ہے, اس کے لیے فلاں چیز لینا. 40 سال کی عمر ہو جا رہی ہے, جوڑتے جوڑتے اس کی عمر 40 سال ہو جا رہی ہے. بیچارہ پریشان میں نکاح نہیں کر رہا ہو. بس سماج کا ڈر ہے, لوگوں کا ڈر ہے. اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے جوانوں کی جماعت, تم میں جس کو نکاح کی طاقت ہو جائے وہ نکاح کر لے. لیکن ہم نکاح کو روک روک کر کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے نکاح میں لاکھوں کے اخراجات نکاح میں ہیں, لاکھوں کے اخراجات نکاح کے اندر ہیں. ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن سماج کے اس بندھن سے آزاد ہونے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. 25 سال 26 سال کی عمر سے لے کر کے 15-16 سال تک ہم ایسے ہی گزار دیتے, مجرد کی زندگی گزار دیتے ہیں. نکاح نہیں کر رہے ہیں صرف لوگوں کی وجہ سے کہ اب اس کے لیے سامان جوڑنا ہے, اس کے لیے سامان جوڑنا ہے, اس کو نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا, اس کو نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گی. ہر کسی کی ناراضگی کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے. اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ڈر 1% کیا 1% سے کم جو ہونا وہ بھی ہمارے دل کے اندر میں نہیں ہے. ان سب کے باوجود جب ہم شادی کارڈ چھپواتے ہیں اس میں لکھتے ہیں النکاح من سنتی, کہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا دیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور کہتے ہیں یہ نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے. شرم آنی چاہیے ہم کو. صرف یہی ڈر ہمارے دل کے اندر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا ہے, کیا کہے گا. نکاح کا موقع آیا, اب دیکھ لیجئے کچھ دن پہلے سے ہلدی کی رسم ہے, مہندی کی رسم ہے, ایک اور رسم کیا, کنوارا بھات. تمام اس میں گیدرنگ, مکس گیدرنگ ہوتا ہے, عورتوں, نوجوان لڑکوں, لڑکیوں کا ایک مجمع لگ جاتا ہے یہاں پر. یقین مانیے ان چیزوں کا تعلق اسلام سے قطعی طور پر نہیں ہے. قطعی طور پر بھی اسلام سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے. اگر آپ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو ان تمام جو خرافات ہے نا, ان تمام خرافات سے کنارہ کشی اختیار کیجئے اور توبہ کر کے اٹھئے کہ آنے والی زندگی میں ان تمام خرافات کو میں بہت ہی یعنی کہ غلط انداز میں اپنے جملے کو میں کہنا جا رہا ہوں میں ابھی, کہ ان تمام خرافات کو لات مار کر کے نکالیے. اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں, مومنہ بننا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر پانا چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے قیامت کے دن جب ہم کیا کہتے ہیں کہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم کوثر اگر پینے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو ان تمام خرافات سے, بدعات سے اپنے آپ کو دور کیجئے اور اپنے دل میں محض اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کیجئے. صرف اللہ کا خوف, صرف اللہ کا ڈر. کسی لوگوں کا, کسی انسان کا, خالہ کا, خالوں کی, ماما, مانی, چچا, بھابھی, کسی کا ڈر, کسی کا خوف دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. صرف اللہ رب العالمین کا ڈر. اگر یہ ڈر ہمیں ہوا تو یقین مانیے ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کریں گے اور اس آیت کریمہ
پر عمل کریں گے جس میں اللہ رب العالمین ہمیں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو آج کے درس کا خلاصہ جو یہ ہے کہ زندگی گزارنے اور اللہ رب العالمین کے پاس سرخرو ہو کر کے کھڑے ہونے کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ سماج کا ڈر، لوگوں کا ڈر، اور ایک وہ خطرناک بات کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تب انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔